بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ 9 مئی کو GHQ حملہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے موقع پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ عمر ایوب، شیخ رشید، فواد چودھری، زرتاج گل اور راجہ بشارت سمیت دیگر ملزمات بھی پیش ہوئے۔ وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جج امجد علی شاہ نے فرد جرم کمرہ عدالت میں ہی پڑھ کر سنائی۔ عمران خان کے علاوہ شیخ رشید احمد سمیت دیگر ملزمان پر بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر 100 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ عمران سمیت دیگر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ عدالت 23 ملزمان کو پہلے ہی اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ اشتہاری قرار دیے گئے ملزمان میں شہباز گل، زلفی بخاری اور مراد سعید بھی شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 70 رہنماؤں پر الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی کی منصوبہ سازی کی۔ ان پر الزام ہے کہ کارکنان کو جلاؤ، گھیراؤ اور عسکری اور سرکاری تنصیبات پر حملوں کے لیے اکسایا گیا، کیونکہ پورے پاکستان میں صرف عسکری اور سرکاری تنصیبات کو ہی نقصان پہنچایا گیا اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا۔ سماعت ختم ہونے کے بعد دوستو، اڈیالہ جیل سے باہر پولیس نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، ملک احمد چٹھا اور سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کو گرفتار کر لیا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے ملک کے سیاستدانوں سے کہا ہے کہ آپسی اختلافات کو دور رکھتے ہوئے بقول ان کے ہندوستانی جارحیت کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے ملک کی سیاسی جماعتوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ نئے بنگلہ دیش کی تعمیر کی کوششوں کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس نے ہندوستان پر تشدد کی سطح کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے اور ڈھاکہ کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلانے کا الزام لگایا۔ ڈاکٹر محمد یونس نے کہا کہ ملک کے سبھی سیاستدانوں کو اس مہم کے مقابلے میں متحد ہو جانا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ بنگلہ دیش میں طلبہ کی تحریک کے نتیجے میں عبوری انتظامیہ کی تشکیل اور شیخ حسینہ واجد کے ہندوستان میں پناہ گزین ہونے کے بعد دہلی اور ڈھاکہ کے درمیان یعنی بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں ایک ہندو رہنما کی گرفتاری کے بعد اس کشیدگی میں شدت آ چکی ہے۔ شام کے صوبہ حلب پر 27 نومبر 2024 کے دن سے شروع ہونے والی تخریب کار عناصر کی یلغار میں ترکی اور یوکرین کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ملوث ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ یہ یلغار النصرہ فرنٹ، جو آج کل حیت تحریر الشام کا نام استعمال کر رہی ہے اور اسے خاص طور پر ترکی کی حمایت حاصل ہے، اس کی جانب سے شروع کی گئی ہے۔ حیت تحریر الشام اور یوکرین کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان براہ راست تعاون اور تعلق کی اطلاع دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی حلب اور حما کے محاذوں سے ایسی تصاویر شائع کی گئی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرینی جنگجو بھی ان محاذوں پر شامی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یوکرین انٹیلیجنس ایجنسی سے مربوط اسپیشل فورس خمیک نے دہشت گردوں گروہوں کو فوجی ٹریننگ فراہم کی ہے۔ خاص طور پر ڈرون طیارے استعمال کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ شام کے تخریب کار گروہوں نے یوکرین میں بھی کئی ٹریننگ کورس انجام دیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یوکرینی اسپیشل فورس خمیک نے حلب کے جنوب مشرق میں واقع روس کے فوجی اڈے پر حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ 15 ستمبر 2023 کے دن انجام پایا تھا۔ اسی طرح خمیک نے جولائی 2024 میں بھی حلب کے مشرق میں واقع کوئیرس فوجی ایئرپورٹ پر روسی فوجی تنصیبات کو حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ اس سال کے آغاز سے شام میں تخریب کار عناصر نے یوکرینی جنگی طیاروں کی مدد سے بارہا شام آرمی کی چیک پوسٹوں، مورچوں، فوجی گشت اور فوجی
تخریب کرانہ حملے انجام دیے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں دوستو کہ شام میں تخریب کار عناصر کی کارروائیوں میں یوکرین کی شمولیت کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے بھی تخریب کاروں نے کئی جگہ اپنے پرچم کے ساتھ یوکرین کا پرچم بھی لہرایا تھا۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی شام میں سرگرم تخریب کار عناصر کے ساتھ امریکہ اور یوکرین کے بھرپور تعاون کی تصدیق کی ہے۔ حیت تحریر الشام نامی دہشت گرد گروپ امریکہ کی فراہم کردہ جدید ٹیکنالوجی جیسے سیٹلائٹ، جی پی ایس سسٹم اور الیکٹرانک جنگ کے آلات کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یوکرین کی جانب سے فراہم کردہ ڈرون طیاروں کو بھی بروئے کار لا رہا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حیت تحریر الشام میں شامل تخریب کار عناصر بذات خود جدید الیکٹرانک آلات اور ڈرون طیاروں کا استعمال نہیں کر سکتے اور یوکرین کے فوجی مشیروں کے بغیر انہیں بروئے کار نہیں لا سکتے۔ گزشتہ 60 سالوں میں پہلی بار کسی فرانسیسی حکومت کو عدم اعتماد کے باعث برطرف کر دیا گیا ہے۔ معزول فرانسیسی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی ووٹنگ کے حوالے سے فرانس میں وسیع کشیدگی پر سختی سے خبردار کیا تھا۔ معزول فرانسیسی وزیر اعظم نے فرانس کی موجودہ صورتحال کو انتہائی سنگین اور مشکل قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وسائل حیرت یا ممکنہ خلل پیدا ہو جائے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ صورتحال انتہائی سنگین اور مشکل ہے۔ دوستو یاد رہے کہ فرانسیسی حکومت پارلیمنٹ میں منعقد ہونے والے اعتماد کے حصول کی ووٹنگ میں اکثریت رائے کے حصول میں ناکام رہ گئی، جس پر فرانسیسی وزیر اعظم میچل کو حکومت سمیت برطرف کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں نئی دہلی کی تاریخی جامع مسجد بھی ہندوؤں کے نشانے پر آ گئی ہے۔ ہندو انتہا پسند تنظیم نے جامع مسجد دہلی میں مورتیوں کی باقیات دفن ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے سروے کی درخواست جمع کروا دی۔ انتہا پسند تنظیم ہندو سینا نے دعویٰ کیا کہ نئی دہلی کی جامع مسجد کی تعمیر جودھا پور اور اودے پور کے مندر گرانے کے بعد کی گئی۔ وہاں موجود مورتیوں کے باقیات کو جامع مسجد کی سیڑھیوں کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تاکہ ہندوؤں کی توہین کی جائے۔ یاد رہے دوستو کہ ہندو سینا اس سے پہلے درگاہ اجمیر شریف کی جگہ مندر ہونے کے دعوے پر عدالت میں درخواست جمع کروا چکی ہے، جبکہ اتر پردیش کے شہر سنبل میں ہندو انتہا پسندوں نے ایک مسجد کی جگہ ہندو مندر ہونے کا دعویٰ کیا، جس کے بعد مختلف جھڑپوں میں 3 افراد مارے گئے۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ سال 1992 میں اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں مسلمانوں کی تاریخی بابری مسجد کو بی جے پی اور اس کی اتحادی ہندو انتہا پسند تنظیموں نے شہید کیا تھا، اور چند سال قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مسجد کی زمین پر مندر کا افتتاح بھی کیا تھا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہونے کا قوی امکان ہے۔ چیمپئن ٹرافی کے معاملے پر بھارتی کرکٹ ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ چیمپئن ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل پر ہوگی۔ پاکستان نے ہائیبرڈ ماڈل کی بجائے چیمپئن ٹرافی 2 نیشن فارمولا دیا۔ ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ آئی سی سی اجلاس میں ہائیبرڈ ماڈل کی منظوری کا امکان ہے۔ بھارت کے 3 لیگ میچز، ایک سیمی فائنل اور فائنل دوسری جگہ ہوں گے۔ بھارتی کرکٹ ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ بھارت کے میچز کے لیے دوسری جگہ یو اے ای ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ماڈل تسلیم کرنے کے لیے 4 سے 5 شرائط رکھی ہیں، لیکن پاکستان کی شرائط منظور کیے جانے کا امکان نہیں ہے، ایسا ویب سائٹ کا کہنا ہے۔ ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ براڈ کاسٹر کو ان شرائط سے اتفاق نہیں، وہ بھی پی سی بی کی شرائط کی مخالفت کریں گے۔ بھارتی ویب سائٹ کے مطابق آج کی میٹنگ میں ہائیبرڈ ماڈل چیمپئن ٹرافی کروانے کی منظوری دی جائے گی۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع نے اس حوالے سے کہا ہے کہ بھارتی کرکٹ ویب سائٹ کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ حسب معمول یہ لوگ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف والوں نے ایک تصویر شیئر کی جس میں مرکزی سڑک کو خون تھلاسپت دکھایا گیا ہے۔
پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ یہ تصویر اسلام آباد کے ڈی چوک کی ہے، جہاں حکام پی ٹی آئی مظاہرین کی بڑی تعداد پر مبینہ طور پر فائرنگ کرنے کے بعد جائے وقوع کو دھو رہے تھے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلایا گیا کہ یہ تصویر ممکنہ طور پر عوامی سطح پر دستیاب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تخلیق کی گئی۔ کئی تضادات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ تصویر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کی گئی ہے۔ تصویر میں سامنے موجود شخص کے پاؤں غیر فطری انداز میں رکھے ہوئے ہیں، جو چلتے ہوئے انسان کی حرکت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تصویر کے بائیں جانب موجود بس نامکمل نظر آ رہی ہے۔ تصویر میں دکھائی گئی سڑک ڈی چوک اسلام آباد کی طرف جانے والی کسی بھی سڑک سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ڈی چوک کی طرف جانے والی تمام بڑی سڑکیں دو راستے، دو ٹو وے ہیں، جبکہ تصویر میں ایک سنگل روڈ دکھائی دی جا رہی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ ایک اور تصویر اسلام آباد کی نہیں ہے، یہ غزہ کی ہے، اور اسے 1 نومبر کو ایک صحافی نے اسرائیلی حملے کے بعد فلسطینی پناہ گزین کیمپ کے متعلق یہ تصویر پوسٹ کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 37 سیکنڈ کی ایک اور ویڈیو شیئر کی گئی ہے، جس میں مبینہ طور پر مریضوں کو ہاسپٹل کے فرش پر پڑے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس میں ایک ڈاکٹر حکومتی بربریت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ حکومت کا نہتے کارکنوں پر بدترین ظلم دیکھ کر ایک ڈاکٹر بھی چیخ اٹھا۔ بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ ویڈیو اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے پہلے کی ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ ویڈیو کم از کم 3 سال پرانی ہے اور پہلی بار 2021 میں آن لائن پوسٹ کی گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور مختصر ویڈیو شیئر کی، جس کے کیپشن میں دعویٰ کیا گیا کہ اس ویڈیو میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے بعد ایک مبینہ شہید کی والدہ کو دکھایا گیا۔ اس ویڈیو کی بھی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وائرل ویڈیو کم از کم اکتوبر کی ہے، جو 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج سے بہت پہلے کی ہے۔ دوستو، ان سب کارروائیوں میں پاکستان تحریک انصاف نے مجھے بہت ہی مایوس کیا، میرا دل بھی اس نے کھٹا کر دیا۔ یہ تو بہت ہی خطرناک لوگ ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت تاثر دے رہی ہے کہ پٹھانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ریاست کر رہی ہے، اور یہ ظلم کی بات ہے۔ پٹھان بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے سندھی، پنجابی، بلوچی ہیں۔ تحریک انصاف کی لڑائی ریاست کے ساتھ ہے۔ حکومت اس حوالے سے جھوٹ بول رہی ہے۔ حکومت نے 245 کے تحت احتجاج کے دوران فوج کو بلایا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ احتجاج کے دوران 3 رینجرز اہلکار شہید ہوئے۔ حکومت ان کا بھی دفاع نہیں کر پا رہی۔ اگر عمران خان قابل قبول نہیں ہے تو نون لیگ بھی قابل قبول نہیں۔ پاکستانی آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کو 2 طلاقیں دینی چاہیے، ایک مسلم لیگ نون کو اور ایک عمران خان کو۔ حکومت کو کسی اور سے نہیں، خود سے خطرہ ہے۔ حکومت کا بوجھ ہی انہیں لے ڈوبے گا۔ معاشی بہتری کا کریڈٹ حکومت نہیں، ایس آئی ایف سے کی جاتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے نہ آج عمران خان سے رابطہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو برباد کرنے کے لیے بشرا بی بی ہی کافی ہے، نئے چہروں کو لانے کی ضرورت ہے۔ اسمارٹ فون کا چارج ختم ہونا ہمارے عہد کا سب سے بڑا درد سر بلکہ خوف بن چکا ہے۔ اس کا حل اب جاپانی ماہرین نے ایک انقلابی کمرے کی صورت میں پیش کیا ہے، جو حدود میں موجود ہر برقی آلے کو کسی تار کے بغیر یعنی وائرلیس چارج کر سکتا ہے۔ انہوں نے 3 میٹر چوڑے، 2 میٹر لمبے اور 3 میٹر اونچے کمرے میں جگہ جگہ کیپیسٹرز کوائلز لگائی ہوئی ہیں۔ اس طرح پورے کمرے میں اندیکھا مقناطیسی میدان قائم ہو جاتا ہے۔ تاہم برقی میدان کیپیسٹر میں ہی پھنسا رہتا ہے۔ پھر کمرے کے عین درمیان بچھی ہوئی تانبے کے گول چھلے یعنی دائرے کو بچھایا، جس سے نکلنے والا مقناطیسی میدان گھڑی وار اور مخالف گھڑی وار گھومتا ہے۔ یوں کمرے میں کوئی جگہ خالی نہیں رہتی اور ہر جگہ چارج پہنچتا ہے۔ اب وہاں فون سے لے کر ٹیبلٹ تک جو بھی شے رکھی جائے وہ بجلی پاتی رہتی ہے اور چارج ہوتی رہتی ہے۔
دوسری جانب کمرے میں موجود مقناطیسی میدان اتنا طاقتور نہیں کہ وہ انسان پر اثر ڈال سکے، اور یوں پورا بجلی بھرا کمرہ ہی انسانوں کے لیے بالکل بے ضرر ہے۔ جاپانی ماہرین نے اصرار کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کمرہ نہ بنانا چاہیں تو وائرلیس چارجنگ الماری اور ڈبے سے بھی عین یہی کام لیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں شیائومی نے ایئر چارج باکس بنایا ہے جس کے اندر رکھا ہر آلہ بغیر تار کے چارج ہو جاتا ہے۔ فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی تقریباً 93 ملین میل کا سفر طے کرتی ہوئی زمین تک پہنچتی ہے، جو ہمارے لیے خوراک، ہوا اور پانی کی طرح ضروری ہے، جبکہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمین کی فضا میں موجود اوزون کی تہہ سورج کی تابکار شعاؤں کا تقریباً 98% جذب کر لیتی ہیں، جس کے بعد زمین تک سورج کی صرف 2% الٹرا بنفشی تابکار شعاعیں پہنچتی ہیں۔ طبی ماہرین جلدی کینسر سے بچنے کے لیے زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنے کو مضر قرار دیتے ہیں، لیکن دوسری جانب دھوپ انسانی صحت کے لیے غذا بھی ہے اور شفا بھی۔ سائنسدانوں نے پتہ لگایا ہے کہ مناسب دھوپ کھانے سے نہ صرف بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھا جا سکتا ہے بلکہ دل کے دورے اور فالج کے خطرے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ تحقیق کاروں نے دریافت کیا ہے کہ دھوپ کھانے سے جلد اور خون کی شریانوں میں موجود ایک خاص مرکب نائٹرک آکسائڈ کی سطح تبدیل ہو جاتی ہے۔ نائٹرک آکسائڈ یا NO کا مرکب قدرتی طور پر ہماری جلد کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے، جو بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھنے کے کام آتا ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے جلد سے نائٹرک آکسائڈ مالیکیول خلیات کے درمیان پیغام رسانی کا کام انجام دیتے ہیں، لیکن اس کا ایک اہم کام خون کی وریدیں کھولنا بھی ہے، جس سے خون کی وریدوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے، خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی دل کے دورے اور فالج کے حملے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جلد کی اوپری تہوں میں موجود پہلے سے ذخیرہ شدہ NO کی سطح خون کی وریدیں کھولنے میں ایک ثالثی کا کردار ادا کرتی ہیں۔ پروفیسر فیلیش نے بتایا کہ کینسر کی روک تھام کے لیے سورج کی روشنی سے بچنے کے خوف میں ایک مخصوص طرز زندگی اختیار کرنا دل کی بیماریوں کے خطرات کو بڑھا سکتا ہے، جبکہ جلد میں موجود مرکب نائٹرک آکسائڈ بہت ہی اہم ہے، جو دل کی صحت کے حوالے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر سال 30% اموات بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صرف برطانیہ میں دل کی بیماریوں کے باعث ہر سال 88,000 اموات واقع ہو رہی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔